ایک ایسا شخص جو ایران کے ایک آتش پرست خاندان میں پیدا ہوا، کس طرح دنیا کے سب سے بڑے سچ تک پہنچا۔ یہ ایک ایسے انسان کی داستان ہے جو اپنی زندگی کی تمام آسائشوں کو چھوڑ کر حق کی تلاش میں نکلا، اور کس طرح وہ اسلام کے عظیم سپاہی اور صحابی رسول بننے کا شرف حاصل کر سکا۔ یہ کہانی صرف ایک انسان کے ایمان لانے کی نہیں، بلکہ سچائی کی تلاش میں بے انتہا مشکلات کا سامنا کرنے اور ہر مشکل کو عبور کرنے کی ہے۔ آپ یہ مکمل واقعہ سننے کے بعد اپنی زندگی میں حق کی تلاش کی اہمیت کو ایک نئے انداز میں دیکھیں گے، اور یقیناً اس واقعہ سے آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی۔ تو آئیے سنتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی موٹیویشنل کہانی انہی کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اصفہان کے علاقہ کا ایک فارسی النسل نوجوان تھا۔ جس بستی میں ہم رہائش پذیر تھے وہ جی نام سے مشہور تھی۔ میرا باپ اس بستی کا سردار تھا، اور وہ تمام بستی والوں میں زیادہ مالدار اور رعب و دبدبہ کا مالک تھا۔ پیدائش کے دن سے میرے ساتھ اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار تھا۔ جوں جوں میری عمر بڑھتی گئی، اس کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ مجھے گھر کی چار دیواری میں اس طرح پابند کر دیا گیا جس طرح لڑکیوں کو گھروں میں پابند کر دیا جاتا ہے۔ میں نے محبت کے اس قید خانہ میں مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس میں بہت زیادہ محنت کی اور اس میدان میں خاص مقام پیدا کر لیا۔ بالآخر مجھے اس آگ کا نگران بنا دیا گیا کہ جس کی ہم پوجا کیا کرتے تھے۔ اسے لگاتار جلائے رکھنے کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں اسے دن رات ایک لمحہ کے لیے بھی بجھنے نہ دیتا تھا۔ معزز دوستو، یہاں ذرا رک کر غور فرمائیں۔ جس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے والد نے بیٹے سے محبت میں انہی کے گھر میں قید کر کے رکھا، آپ کے خیال میں یہ کس حد تک درست ہے کہ والدین بچوں کو دنیا کی حقیقتوں سے دور رکھیں؟ کیا اس سے ان کی شخصیت کو نقصان پہنچتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور شامل کریں۔ معزز دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داستان آگے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا والد بہت بڑا جاگیردار تھا۔ سالانہ وافر مقدار میں غلہ ہمارے گھر آتا تھا۔ روزانہ اس جاگیر کی دیکھ بھال میرے والد کا معمول تھا۔ ایک دن وہ کسی ضروری کام میں مشغول ہو گئے اور مجھے حکم دیا کہ بیٹا، میں آج کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، میری جگہ آپ جائیں اور کھیتوں کی نگرانی کریں، اور مجھے چند ضروری باتیں بھی بتا دیں۔ میں گھر سے تو اپنی جاگیر کی نگرانی کے لیے نکلا، لیکن راستہ میں ایک گرجا کے پاس سے گزرا جس میں عیسائی پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ مجھے ان کا طرز عبادت بہت پسند آیا۔ مجھے ان دنوں عیسائیت یا دیگر مذاہب کے بارے میں کوئی علم نہ تھا، اس لیے کہ میرا والد مجھے گھر سے کسی بھی وقت باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا۔ اس روز جب میں نے گرجا کے اندر عیسائیوں کی اجتماعی آوازیں سنی تو میں بے اختیار اس کے اندر چلا گیا۔ جب میں نے غور سے انہیں دیکھا تو وہ سب عبادت میں مصروف ہیں، تو مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا اور میں ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم، یہ دین تو اس سے کئی بہتر ہے جو دین ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ بخدا میں غروب آفتاب تک وہیں رہا اور اس دن کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے نہ گیا۔ اور میں نے اہل کسینہ سے پوچھا کہ اس دین یعنی کہ عیسائیت کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ شام میں ہے۔ جب رات ہوئی تو میں اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ باپ نے مجھ سے پوچھا کہ آج سارا دن آپ نے کون سا کام سر انجام دیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ ابا جان، آج کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے میرا کسینہ کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اندر عبادت میں مصروف ہیں۔ مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا اور شام تک میں انہی کے پاس بیٹھا رہا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا باپ یہ باتیں سن کر گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنا دل پکڑ لیا، کہا بیٹا، اس دین میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے، تیرے باپ دادا کا دین اس دین سے کئی بہتر ہے۔ میں نے کہا ابا جان، ہرگز نہیں، ان لوگوں کا دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ میرا باپ میرا جواب سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں
میں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جاؤں، ہٹ نہ جاؤں۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی تاکہ میں کہیں نہ جا سکوں اور عیسائیوں کے ساتھ نہ مل سکوں۔ معزز دوستو، یہاں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ہمیں بتلاتی ہے کہ جب انسان سچ کی تلاش میں نکلتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے ہی قریب ترین لوگوں سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں حق کی جستجو میں آنے والی رکاوٹوں سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اب جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں میں جکڑ کر گھر میں قید کر دیا گیا تو کیا وہ حق کی تلاش سے باز آ گئے تھے؟ اس سخت ترین موڑ پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فیصلہ کیا؟ آئیے ان کی کہانی کو آگے سنتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹا اور ایک دن مجھے موقع ملا تو میں نے گرجا میں یہ پیغام بھیجا کہ جب کوئی ملک شام کو جانے والا قافلہ آپ کے ہاں سے گزرے تو مجھے ضرور اطلاع کر دیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک قافلہ وہاں پہنچا جو شام جا رہا تھا۔ اہل کسینہ نے مجھے اطلاع کر دی۔ اب چونکہ میرے پاؤں میں زنجیر بندھی تھی تو میں نے زور سے اس کو جھٹکا دیا تو زنجیر ٹوٹ کر دور جا گری اور میں چھپکے سے باہر نکل آیا اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ چند دنوں بعد ہم شام پہنچ گئے۔ وہاں میں نے دریافت کیا کہ اس ملک میں سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون ہے۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ چرچ کا نگران اعلیٰ پوپ یہاں کا سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے۔ میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے، میری دلی تمنا ہے کہ میں آپ کے پاس رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں۔ میرے گزارشات کو سن کر اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی اور میں نے دل کھول کر اس کی خدمت بھی کی۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی اچھا انسان نہیں ہے۔ یہ اپنے پیروکاروں کو تو صدقہ خیرات کا حکم دیتا اور جب وہ اپنے مال و متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ اس کے ذریعے صدقہ خیرات کیا جائے تو یہ سارے کا سارا مال خود کھا جاتا، فقراء و مساکین کو اس میں سے کچھ نہ دیتا تھا۔ اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لیے تھے۔ جب میں نے اس کی یہ حرکات دیکھی تو مجھے وہ شخص بہت برا لگا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد موت کے پنجے نے اسے دبوچ لیا اور وہ فوت ہو گیا۔ عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ تمہارا مذہبی سردار کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، یہ تمہیں تو صدقہ خیرات کا حکم دیتا تھا اور جب اس کے ترغیب دلانے پر تم اپنا مال اس کے پاس جمع کراتے تھے تاکہ یہ اپنے ہاتھ سے غرباء مساکین میں تقسیم کر دے تو یہ سارے کا سارا مال خود ہڑپ کر جاتا تھا، اس میں سے کچھ بھی ایک پائی بھی کسی بھی مسکین کو نہ دیتا تھا۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں اس کا خزانہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمیں وہ خزانہ ضرور دکھائیے۔ میں نے انہیں وہ خفیہ جگہ بتائی جہاں اس نے وہ مال رکھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے دیکھے تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے یہ مٹکے وہاں سے نکال لیے اور سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس عالم کو دفن نہ کیا جائے بلکہ سولی پر لٹکا کر اس پر پتھر برسائے جائیں۔ بالآخر اس کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ معزز دوستو، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تجربہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظاہری دیانتداری کافی نہیں ہے بلکہ ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارا باطن بھی اندر بھی اچھا ہونا چاہیے۔ بہرحال چند دن گزرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے شخص کو اپنا مذہبی رہنما منتخب کر لیا۔ میں نے اس کی خدمت شروع کر دی اور اس سے تعلیم حاصل کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ یہ شخص بہت نیک، آخرت کا خواہش مند اور دن رات عبادت میں مشغول رہنے والا ہے۔ اس کے یہ اوصاف دیکھ کر مجھے اس سے بے انتہا عقیدت و محبت ہو گئی۔ میں نے کافی عرصہ اس کی خدمت میں گزار دیا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں بہت افسردہ ہوا۔ روتے ہوئے اس کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت، اب میں کہاں جاؤں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کس سے تعلیم حاصل کروں؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا کہ بیٹا، موصل میں ایک شخص رہتا ہے جو ہمارے مشن پر قائم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ جب میرا یہ مذہبی رہنما فوت ہو گیا تو میں اس کی تجہیز و تدفین سے فارغ ہو کر سیدھا موصل روانہ ہو گیا اور اس شخص سے ملاقات کی یہ جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد عرض کی
کہ مجھے فلاں پادری نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر مذہبی تعلیم حاصل کروں۔ انہوں نے آپ کے متعلق مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ ان کے مشن پر قائم ہیں۔ وہ میری باتوں سے متاثر ہوا اور مجھے خوشی خوشی اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے اس پادری کو بھی بہت بہتر پایا۔ یہ بھی پہلے مذہبی رہنما کی طرح زاہد، عابد، متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد اس کا آخری وقت بھی آ پہنچا۔ میں نے افسردہ ہو کر کپ کپاتے ہونٹوں سے عرض کی کہ حضرت، آپ جانتے ہیں کہ میں کسی تلاش میں گھر سے نکلا ہوں۔ میں نے آرام و آسائش کی زندگی کو کیوں چھوڑا ہے؟ کیوں میں نے پھولوں کی سیج چھوڑ کر خاردار وادی میں قدم رکھا ہے؟ حضور، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کدھر جاؤں؟ کہاں کا رخ کروں؟ کسے اپنا رہنما بناؤں؟ کس سے یہ مذہبی تعلیم حاصل کروں؟ اس نے میری معصومانہ حالت کو دیکھ کر کپ کپاتے ہونٹوں اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، نصیبین نامی بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے، اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا ہے۔ جب اس مذہبی رہنما کو بھی قبر میں اتار دیا گیا تو میں سیدھا اس مذہبی رہنما کے پاس پہنچ گیا جو بستی میں رہتا تھا۔